حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب بظاہر انہیں بڑا خوف زدہ کرتا ہے، اور اسی پریشانی کے عالم میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عرض کی کہ حضور، میں نے ایک خواب دیکھا جس نے میرا چین چھین لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ چچی آپ نے خواب کیا دیکھا؟ تو عرض کی کہ حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا، تو اس خواب نے میرا چین چھین لیا۔ تو حضور فرماتے یہ خواب بڑا مبارک ہے۔ عرض کی حضور یہ خواب کس طرح مبارک ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا آپ کی گود میں آئے گا۔ پھر 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کو آج زمانہ حسین کے نام سے جانتا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے تو حضور کی گود میں پیش کیا گیا سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے، تو میرے نبی نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنا لواب رکھ دیا۔ حسین دنیا میں آئے تو سب سے پہلی غذا حسین کی کیا بنی؟ حضور کا لواب نصیب ہوا۔ یہ وہ لواب ہے بھائی جو جابر کی ہنڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے۔ یہ وہ لواب ہے حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ روشن ہو جائے۔ ایک صحابی حضرت فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے سانپ کے انڈوں پہ میرا پاؤں آیا تو بینائی چلی گئی۔ میں بیکاری بن کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کہ یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی، تو میں آج آپ کی خدمت میں سوالی بن کے آیا ہوں، آنکھوں کی روشنی مانگنے آیا ہوں۔ حضور مجھے دعا دیجئے۔ میرے نبی لواب لگاتے ہیں، فدیک کہتے ہیں میری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ 80 سال کی عمر میں فرماتے میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا تھا۔ یہ وہ لواب ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آئے شیخ جزولی جنہوں نے دلائل الخیرات امت کو تحفہ دیا، اور اس کو لکھنے کا سبب بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے میں شہر سوس کے قریب سے گزرا اور میری نماز ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا۔ فرماتے ایک کنواں تھا، لیکن ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی کہ ہم اس کنویں سے پانی باہر نکال سکیں، تو قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ تو فرماتے میں نے اس بیٹے کو کہا کہ بیٹے اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو۔ تو وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی، بلکہ اس نے کہا حضرت آپ کہاں سے آئے ہو، کہاں کے ارادے ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ نام بڑا معروف تھا، بچہ بچہ واقف تھا اس نام سے۔ شیخ نے جب اپنا نام بتایا تو وہ پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ آپ فرماتے یہ بات کہہ کے وہ بچی کنویں پر آئی، اور وہاں آ کر کے اس نے اس کنویں میں تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے۔ خیر نماز کا وقت تنگ تھا تو فرماتے جلدی سے وضو بنایا، نماز پڑھی، فارغ ہو کے میں نے اس بیٹے کو پاس بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹا آپ کون سا ایسا عمل وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ تو اس نے کہا حضرت میں صبح آتی ہوں اور سارا دن بکریاں چراتی ہوں، رات یہ اجڑ لے کے گھر چلی جاتی ہوں، یہ میرا روزانہ کا معمول ہے۔ تو آپ فرماتے میں نے اس کو خدا کا واسطہ دیا کہ پتر میں تینوں خدا دا واسطہ دینا، دس تو کی پڑھنی ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے، یہ فخر اپنے گھروں میں لے کے جائیے گا، اپنی نسلوں کو دیجیے گا۔ وہ کہتی مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے۔ کہا وہ کیا؟ وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔
میں محمد عربی پہ، اور ساتھ اس نے بتایا کہ میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لواب دہن کنویں میں پھینکتے ہیں تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت لواب ہے، کنویں میں آئے تو پانی میٹھا ہو جائے، چشمہ بن کے اوپر آ جائے، آنکھوں میں روشنی آئے، صحابی سوئی میں دھاگا ڈال لے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو حضور فرماتے ہیں جب آپ دنیا میں آئے تھے تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ ہائے ہائے، جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ آنکھیں نہیں کھول رہے، حضور اپنی زبان علی کے منہ میں رکھتے ہیں، آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ فرمایا آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ عرض کی حضور آرزو تھی کہ دنیا میں آؤں تو روح مصطفیٰ کو پہلے دیکھوں۔ تو حسین ابن علی کا فخر کہ دنیا میں آئے تو انہیں سب سے پہلی غذا کیا ملتی ہے؟ محمد عربی کا لواب نصیب ہوتا ہے۔ حضور نے ہی نام رکھا، اپنی بیٹی کو کہا کہ 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دو۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے تو اس وقت امام حسن جو ہے ان کی مدت رضاعت، دودھ پینے کی ابھی مدت ختم نہیں ہوئی تھی، تو وہ جو ام فضل نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا اترا اور وہ میری گود میں آیا، تو میرے نبی نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے گا اور ام فضل وہ تمہاری گود میں آئے گا، اور ابھی مدت رضاعت پوری نہیں ہوئی تھی، دودھ پینے کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، تو حضور نے حسین کو حضرت ام فضل کی گود میں رکھ دیا۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اچھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں 7 سال رہے۔ 7 سال حضرت امام حسین کی تربیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ انہیں ساتھ بٹھاتے تھے، انہیں ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، یعنی 7 سال حضور کی زیر تربیت رہے۔ ایک دفعہ وہ صدقے کی کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی، بڑا معروف واقعہ ہے، تو آپ نے اٹھا کر کے کھانے لگے، منہ میں ڈال لی تو حضور نے انگلی کے ذریعے باہر نکال دیا، تو فرمایا یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، جہاں رکیے گا 2 لمحوں کے لیے، میں اور آپ صاحب اولاد ہیں، کیا ہم نے کبھی اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے بچوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ کبھی اس میں امتیاز کیا؟ ناراض نہ ہوئیے گا، آج تو یہ نہ کہ حلال ہے یا حرام ہے، جس طرح بھی یہ آنا چاہیے۔ آج تو ہم ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، اس کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں، اور وہ جیسے بھی آئے، جس ذرائع سے بھی آئے، اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں۔ وہاں کھجور منہ میں ڈالی تو باہر نکال لی، فرمایا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور میں اور آپ دیکھیں کہ روزانہ کتنا جائز کما کے لاتے ہیں اور کتنا ناجائز لاتے ہیں۔ ہماری کمائی میں حرام کتنا ہے اور حلال کتنا ہے؟ میرے نبی فرماتے ایک صاحب نے 10 درہم میں لباس خریدا، 1 حرام کا تھا، 9 حلال کے تھے، تو فرمایا لباس پہن کے نماز پڑھے گا، اللہ نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو آج دیکھ لیں ہم کتنا جائز اکٹھا کرتے ہیں اور کتنا ناجائز اکٹھا کرتے ہیں۔ ابو دردہ تھے غالباً، وہ معروف صحابی ہیں، نماز فجر پڑھتے اور فوراً گھر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے شکایت کی کہ حضور ہم تو بعد میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ فوراً چلے جاتے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اب کے بار جب آئے نا تو انہیں بٹھا لینا۔ حضور نے پوچھا کہ آپ فوراً کیوں چلے جاتے ہو؟ عرض کی کہ حضور میری دیوار کے متصل میرا ہمسایہ ہے اور اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، جب مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں صبح کے وقت چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کر کے میرے ویڑے میں گرتی ہیں، تو میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں میرے بچے وہ اٹھا کے کھا نہ لے۔ کتنی احتیاط ہے، یہ حضور کے تربیت یافتہ ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی احتیاط کی، ہم نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، ہم نے کہا بس آنا چاہیے، اور اس دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا کہ ہم نے اس چیز کی تمیز ہی نہیں کی، اور یہ بات یاد رکھیے گا ملتا مقدر کا ہے، الٹی چھلانگیں بھی لگائیں نا مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ نہج البلاغہ کا حوالہ ہے، حضرت علی ایک سفر میں تھے تو ایک جگہ
آپ رک گئے, بدو کو کہا کہ اونٹ کی نکیل پکڑو, میں ابھی واپس آیا. جب آپ واپس آئے تو وہ اونٹ کی نکیل چوری کر کے بھاگ گیا. حضرت علی فرماتے میں نے اونٹ کو ہانگ کر کے بازار لے آیا اور وہاں دکان سے وہ نکیل خریدنی تھی. اتفاق سے کہتے جس دکان پہ میں گیا اسی دکان پہ وہ چور جو ہے, وہ بدو جو تھا, نکیل جو ہے وہ فروخت کر گیا, بیچ گیا وہاں. تو فرماتے میں نے اس دکاندار سے کہا کہ یہ نکیل کتنی کی ہے؟ تو اس نے کہا 2 درہم کی. تو حضرت علی آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں اور کہتے مالک گواہ رہنا, جب میں نے بدو کو اونٹ دیا تھا تو میں نیت کر کے گیا تھا کہ واپس آ کے اس کو 2 درہم دوں گا, لیکن اس نے صبر نہیں کیا, حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کیا. بھائی جان ملنا اونا ہی ہے جنہ نصیب اچے, مقدر تو زیادہ نہیں ملتا. یہ آپ کی مرضی ہے, چاہے اس کو حلال طریقے سے چاہے حرام طریقے سے کماؤ. بھائی جان آپ کے سامنے ہزاروں نوٹ رکھے ہوں اور صرف کہا جائے کہ یار ایک چھوٹا سا سائن کرنا ہے اور اس کے بدلے آپ کو 10 لاکھ ملے, ٹھکرا دو بھائی, کہو کہ یہ میرے نہیں, اور اللہ سے کہو یہ نہیں لینے یا اللہ میں نے جائز طریقے سے لینے ہیں, یقین جانو جائز طریقے سے بھی اتنے آئیں گے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی کو 7 سال اپنے زیر تربیت رکھا, اپنے پاس رکھا, خود سکھایا. کھجور منہ میں ڈالی تو کھینچ لی, فرمایا یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے. آج ہم نے یہ خیال کرنا ہے اور یہ بات گھر میں لے کے جانی ہے اور یہ پلے باندھ کے جانی ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے. اچھا 7 سال بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضور کی بظاہری وصال کے بعد, ویسے پنکھے کی ضرورت نہیں, جزاک اللہ, نہیں یہ شور کرے گا, جزاک اللہ, نہیں اس کے ساتھ یہ مائک کے ساتھ جو نا یہ تھوڑا شور ہوگا, آپ کی محبت اللہ قبول فرمائے, جزاک اللہ. یہ تو موسم ہے نا, اس موسم میں تو یہ پسینہ بھی آنا ہی چاہیے. اور اچھا خیر, 7 سال بعد پھر حضرت فاطمہ اور حضرت مولا کائنات کے پاس آگے حضرت امام علی مقام. سنیے گا, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب والدین کے پاس آئے, نانا مصطفیٰ کے پاس تھے, تو کیا ماحول تھا؟ ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے, یہاں تک کہ میرے نبی کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے. عرض کیا گیا نا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام حسین نے 7 سال سجدے دیکھے, امت کے لیے تڑپنا دیکھا, امت کی محبت دیکھی, اور جب ماں کی گود میں آئے تو ماں کی کیفیت کیا تھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو سلا دیتی تھی اور پھر مصلی بچھا لیتی تھی اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی. اور ایک دن کیا کہتی؟ اللہ تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں, تیری راتیں بڑی مختصر ہیں, اے اللہ ایک رات فاطمہ کو دے دے, تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. ماں کو سجدوں میں دیکھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ کسی نے کہا حضرت جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا ہے؟ علی فرماتے ہیں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. اللہ اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ. یہ ہے گھر کا ماحول بھائی, گھر میں سجدوں کا ماحول تھا. امام زین العابدین کے لفظ سنیے گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے, میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. یہ سجدوں کا ماحول گھر سے ملا تو سجدہ کربلا میں بھی قضا نہیں ہوا, سجدہ کربلا میں بھی قضا نہیں ہوا. یہ گھر سے ماحول ملا ہے. معذرت سے کہوں گا ہم نے اپنے بچوں کو صحیح وقت ہی نہیں دیا. میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. آج کسی سے کوئی بات کی جائے نا کہ یار بچوں کو وقت دیا کرو, تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کی کریے, سارا دن مزدوری کریے یا نہ کوئی بڑھیے. یہ کمائی یہ بھی تو عبادت ہے, ان کے لیے لباس, ان کے لیے اچھی خوراک, ان کے لیے تعلیم, یہ سب ہمارے کندھوں پہ. اگر ہم گھر میں بیٹھ گئے تو ان کے لیے کون خوراک کا انتظام کرو؟ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ سارا دن ان کے پاس رہو؟
ہم کہتے ہیں 8 گھنٹے کام کرو، 2 گھنٹے بچوں کو دو، لیکن گھر میں رہ کے غیر حاضر نہ رہو، جس طرح ہم آج کل غیر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ موبائل ہے، اس موبائل نے تو ہمارا یقین جانو ہماری رشتہ داریاں ہی ختم کر دی، ہمارے تو تعلق ہی کمزور کر دی، گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں حضور سے زیادہ کوئی مصروف ترین شخصیت نہیں کو گزری، لیکن حضور بھی اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی، اور ایک وقت مخلوق کے لیے تھا، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، آپ دکھی انسانیت کے کام آتے تھے، اور ایک وقت اپنی ذات کے لیے تھا، جو اپنی ذات، تھوڑی سی آواز کم بھی رکھیں، جو اپنی ذات کے لیے تھا اس میں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کسی نے سیدہ عائشہ سے پوچھا حضور جب گھر آتے تو حضور کے گھر میں کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تھی کہ تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی بات ہوگی، لیکن سیدہ فرماتی جب حضور گھر آتے ہیں تو حضور بکری کا دودھ بھی خود دو لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں، یعنی اپنے کام خود کرنے کا مزاج رکھتے۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا ازواج یہ کام کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ کیا ابو بکر و عمر جو حضور کے در کے دربان ہیں، خادم ہے، کیا یہ خدمت وہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھی، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنے کام خود نہیں نہ کرتے، یا وہ سست ہوں گے یا پھر وہ متکبر ہوں گے۔ بعض کا ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس اتنے نوکر چاکر ہیں، گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ملازم الگ ہے، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی جو ہے نا وہ اپنے کام خود کرنے کی؟ اللہ فرماتے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ جس کے دربان اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں لیکن وہ کام اپنے خود کرتے ہیں، کیوں؟ یہ امت کی تعلیم کے۔ میں مولوی ہوں نا، مجھے تو بازار سے سبزی لانی تو مصیبت بڑھ جاتی ہے، مہمان آ جائے گھر میں کوئی نہ ہو تو بوتل لانے والے لیے مشکل بن جائے گا۔ ہم تو اپنے سٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن حضور اپنے کام، کھانا بنانا تھا نا، ایک صحابی کہتے ہیں میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے ہیں میں کھال اتاروں گا، تیسرے کہتے ہیں میں کھانا بناؤں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ ایک وقت اپنے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے تھا۔ اگر میں تقریر کرنے آؤں تو میں اتنا کمزور ہوں کہ اپنے جوتے بھی نہ اٹھا سکوں۔ بعض کا لوگ چلو ان کی ایک محبت اپنی جگہ پہ، لیکن میں دائیں بائیں یہ دیکھتا رہوں کہ میرا کوئی جوتا اٹھائے تو میں کمزور آدمی ہوں نا، اتنا کام تو مجھے خود بھی کر لینا چاہیے۔ تو حضور نے ایک وقت اپنے لیے رکھا تھا اور ایک وقت اپنی اولاد کے لیے تھا۔ بھائی جان یہ اولاد کو وقت دیا نا، 7 سال حسین کو ساتھ رکھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کتنی خوبصورت کی۔ یہ گھر کا ماحول دیتا ہے، گھر کا ماحول سجدوں والا تھا، تو پھر یہ سجدہ کربلا میں بھی قضا۔ حضرت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، جب یہ کربلا سے واپس آئے تو ان سے سوال کیا گیا، خواتین جو ہے وہ آئیں، انہوں نے آ کے پوچھا کہ کربلا میں سب سے اوکھی گھڑی کون سی تھی آپ پہ؟ پوچھنے والی خواتین کی غرض یہ تھی کہ کسی کی شہادت کی کہانی سنائیں گی کہ فلاں کی شہادت نے مجھے تڑپا دیا۔ پوچھنے والی نے اس لیے پوچھا تھا کہ کسی کی شہادت کی تڑپ سنائیں گی، یہ سنیے گا۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل گھڑی یہ تھی کہ جب ہم رات کو شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہی تھی نا، تو فرماتی ہمارے نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ وہ وقت ہمارے اوپر سب سے اوکھا تھا جب ہماری نماز مغرب میں تھوڑا سا وقت ہو گیا، قضا نہیں ہوئی، تھوڑی سی تاخیر ہوئی، حسین کٹے پڑے ہیں، حضرت قاسم ہے، حضرت عباس ہے، حضرت علی اکبر علی اصغر ہیں۔ فرماتی لاشیں اکٹھی کرتے وقت جو نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی نا، فرماتی یہ کربلا میں سب سے اوکھی گھڑی تھی۔ یہ کہاں سے سیکھا بھائی؟ گھر سے سیکھا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ ماں نے سکھایا۔ یہ جذبے کہاں سے آئے؟ یہ باپ نے سکھائے، یہ نانا مصطفیٰ نے دیے۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہم نے دیا اپنے بچوں کو وقت، ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو کچھ؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ ہم انتہائی مصروف ترین لوگ ہیں، 40 سال پردیس کے دھکے کھاتے رہے ان بچوں کے لیے،
بھائی جان 40 سال کیوں، تھوڑے سے کم کر دو یار، پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اولاد بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کے لیے دولت کمائی جاتی، اتنی بھی نہ کماؤ یار کہ یہ دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. یہ دولت تمہارا حوالہ ہے، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں تمہارا حوالہ نہیں، اس میں آج آپ ہو کل کوئی اور آ جائے گا. لیکن اگر آپ کسی کو اچھے اخلاق دے جاؤ گے، کسی کو اچھا راستہ دے جاؤ گے، کسی کی پیشانی میں سجدے دے جاؤ گے، کسی کی آنکھوں پر حیا کے پہرے رکھ دو گے، کسی کے کانوں میں قرآن کے نغمے دے جاؤ گے، کسی کو قرآن کا نوکر بنا جاؤ گے، یہ تمہارا حوالہ ہے. تو یہ کردار سکھایا کس نے؟ گھر کے ماحول نے. جب گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا نا، وہ ایک بہت بڑے خاندان کا بیٹا ہے، میں نام نہیں عرض کروں گا، اس کے بگڑے حالات پہ سوال کیا گیا یوں ہاتھ باندھ کے کہ جان کی امان چاہیں گے؟ آپ کے بزرگوں نے بڑا کام کیا، بڑی خدمات ہیں ان کی، لیکن گھر میں رہ کے آپ کیوں محروم رہے؟ گھر میں چشمہ بہ رہا تھا، آپ کیوں اس میں غسل نہ کر سکے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا حادثہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہوا ہے کہ جو وقت ہمارا تھا نا، وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے، تو پھر ہم نے یہی کچھ بننا ہے. اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ فرماتے بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے. دیکھیے ہر باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہے نا، اگر باپ بچوں کو ٹائم ہی نہ دے. مجھے اپنے بیٹے کی بات یاد آئی، تقریباً 2.5 سال اس کی عمر تھی، 2 سے 2.5 سال، ابھی اچھی طرح اسے بولنا بھی نہیں آتا تھا. تو ہم پیچھے 2-3 سال پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اتنے مصروف تھے کہ ایک دن میں 5-5 6-6 7-7 8-8 پروگرام تھے، اور بعض کا ہفتہ ہفتہ ہم گھر سے باہر رہتے تھے. اور اگر کبھی گھر گئے تو رات 2 بجے گئے، 2 گھنٹے نیند لی، نماز پڑھی، پھر جو ہے وہ سو گئے، بچے سکول چلے گئے، اور ہم اٹھے اور پھر اپنے جو ہے وہ مشن پہ نکل گئے. اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ خلوص کی دولت سے نوازے. یعنی بچوں سے رابطہ بالکل سمجھ لیں کہ وہ صرف زیارت ہی کرتے تھے، وہ دیکھ کے سکول چلے گئے، ہم بھی اگر رات کو آئے لیٹ تو سوئے ہوئے ہیں، ماتھا چوما اور ہم بھی سو گئے. یقین جانیے مجھے اپنے بیٹے کی بات نے اتنا زوردار جھٹکا دیا، اور وہ جھٹکا آج بھی میں محسوس کرتا ہوں، اور اس دن سے فیصلہ بھی کیا، اور الحمدللہ اس پہ ہم قائم بھی ہوئے، اور اس کے فوائد بھی ملے. میں نے عرض کیا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے بڑا ہوتا ہے. وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا، اس نے کوئی بات ایسی کی میرے دل کو بڑی بھلی لگی. میں نے کہا واہب بھائی واہب صاحب، میں انہیں کہتا ہوں آپ نے یہ بات کہاں سے سیکھی؟ تو وہ مجھے کہتا ہے یہ میں نے اپنی ماما سے سیکھی ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے اپنے بابا سے کیا سیکھا ہے؟ بڑی حسرت بری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بڑے معصومانہ لہجے میں کہتا ہے کہ بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. یقین جانیے اس بات نے اتنا زوردار جھٹکا دیا کہ یہ ہے میرا حوالہ، یہ ہے میرا تعارف. اگر یہ کل کو کسی اور راہوں کا مسافر ہو، ہم تو ساری زندگی اسی راہوں پہ گزار دیے، تو کل کو کیا حوالہ بنے گا؟ تو اس لیے بھائی جان ہمیں اپنی نسلوں پہ توجہ دینا ہوگی، اپنے بچوں کی نوک پلک سنوارنا ہوگی، ان پہ محنت کرنا ہوگی. دیکھیے باپ شب زندہ دار ہو، پتر شرابی نکل آئے، باپ امام مسجد ہو، بیٹا جو ہے جناب وہ سود کا دھندا شروع کر دے. باپ کا حوالہ بہت بڑا ہے، لیکن بیٹا جو ہے نا وہ اس کے رویے اچھے نہیں، چونک چباروں میں کھڑا ہونا شروع ہو جائے، تو لوگ یہی کہیں گے مولوی صاحب پہلو اپنے گھر دی خبر لو، پہلو اپنی خبر لو نا، تبلیغ لوگوں کو بعد میں کرنا. تو اس کی تبلیغ غیر مؤثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین 7 سال حضور کے پاس رہے، تو حضور نے اپنے نواسے کو 7 سال سجدے دیے، سخاوت کی راہیں سکھائیں، امت کی محبت سکھائی. جب ماں کے پاس آئے تو ماں کو بھی مصلی پہ تڑپتے دیکھا. والد گرامی کی کیفیت کیا تھی؟ ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہنے والے تھے. پوچھا کہ کبھی جمال دیکھا ہے؟ کہا اتنی دیر تک علی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. تو یہ بہن کے ساتھ کیفیت کیا تھی؟ بہن کہتی ہے کہ کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل وقت یہ تھا کہ ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. اور یہاں میں عرض کروں گا بھائی جان، آپ نے اپنے بچوں کو بڑے اچھے اچھے موبائل لے کے دیے ہیں، ہاں جو بیٹے نے مانگا وہی ملا، 2-2.5 لاکھ کا موبائل لے کے دیا،
بیٹے کی ضرورت گاڑی تھی، آپ نے وہ بھی لے کے دی. بیٹے نے کہا مجھے اچھا گھر چاہیے، آپ نے 20 گھنٹے محنت کر کے اپنے بیٹے کا یہ خواب بھی پورا کیا، 5 کروڑ کا گھر دیا، 2 لاکھ کا موبائل دیا، اچھی گاڑی دی، اچھا لباس دیا، اچھی خوراک دی. میرا ایک سوال ہے بھائی، کیا ہم نے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو مسلح دیا؟ اگر ہم اپنے گھروں کی تلاشی لیں نا تو ہمارے گھروں میں موبائل، اگر ہمارے گھر کے 8 افراد ہیں نا تو تقریباً سب کے پاس موبائل ہوگا، سب کے پاس گاڑی ہوگی. یعنی جتنی بندے کی حیثیت میں اس حیثیت سے بات کر رہا ہوں. اچھا لباس بھی ہوگا، لیکن اگر ہم گھروں میں مسلح تلاش کرنے لگے نا تو شاید کہ ہمیں ایک مسلح بھی نہ ملے، شاید کہ ہمیں قرآن کا ایک نسخہ ملے. گھر کے 8 افراد ہیں، ہر فرد کا اپنا مسلح ہونا چاہیے نا، اپنا قرآن ہونا چاہیے نا، خود تلاوت کرے نا. لیکن گھر سے نہ قرآن ملتا ہے نہ مسلح ملتا ہے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو مسلح دیا، درود کی تسبیح دی؟ تو جواب یہی ملتا ہے بھائی، ہم نے لاکھوں نہیں کروڑوں دیا، لیکن یہ 150-200 کا مسلح لا کے نہیں دیا. اتنے کا ہی ہوگا بھائی، 500 کا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، 1000 کا ہوگا. گھر کے 8 افراد ہوتے ہیں، معذرت سے کہوں گا، حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں سحری کے وقت، فجر کے وقت، تو خواب خرگوش کے مزے اور لمبی تان کے ہم سوئے ہوتے. حسینی ہونا، حسینی کردار بھی اپناؤ. حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہو نا تو حسین کا کردار بھی پیش نظر رکھو نا. دیگے چڑھا لی، لنگر کھلا دیا، کھا لیا، چندہ اکٹھا کر کے جناب پورے محلے کو جمع کر لیا. تو بھائی جان، جن کے نام پہ میں اور آپ جمع ہوئے نا سب، ان کی زندگی کا یہ پہلو کتنا خوبصورت ہے کہ جب کربلا میں زخموں سے سارا بدن چور چور تھا تو پیشانی اللہ کے حضور تھی، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بتا تو راضی ہوا ہے کہ. اس منظر کو حوروں نے دیکھا، کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا، جھانک جھانک کر کے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا کہ تسبیح ہم بولتے ہیں، پاکی ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو جواب آیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم. آج کربلا میں تفسیر کر دی اللہ نے کہ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل اور اس میں دھڑکنیں ہوتی، قاسم کا پیار، ابو اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. حسین ہے، سب کچھ دے کے کہتا ہے بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس منظر کو جب اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کیا. ہاں، یہ تربیت کا پہلو ہے. فاطمہ کو خراج پیش کیا. کیا کہتا ہے اقبال؟ وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاست فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا برخا کی اوپاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کسی کو. ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف نہیں، تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عظمت، علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اور بھائی جان، یہ فاطمہ کو اقبال نے سیلوٹ کیوں پیش کیا؟ اس لیے پیش کیا، وہ کہتا سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، اور بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. آئیے بھائی یہ سکھائیں. نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اچھی مائیں دو اپنے بچوں کو. انتخاب اچھا کرو شادی کرنے سے پہلے کہ یہ میرے آنے والے کل کے لیے، میرے بچوں کے لیے اچھی ماں ثابت ہو سکے گی. حضور فرماتے گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے سے بچو. عرض کی حضور ارشاد فرمائیے، فرمائے مت ایسی عورتوں کا انتخاب کرنا جو حسن و جمال کے لحاظ سے تو بڑی آراستہ ہوں لیکن کردار کی اچھی نہ ہو. اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو. پہلے مائیں دودھ بھی پلاتی تھی، درود بھی پڑھتی تھی، اور آج کیا ہے؟ گود میں بیٹا ہے، دودھ پلا رہی ہے، ساتھ فیس بک چل رہی ہے، فحش گانے چل رہے ہیں، فحش فلمیں دیکھ رہی ہے. بتاؤ وہ بڑے ہو کر حسین ابن علی کے جان نشین بنیں گے یا گلوکار یا ایکٹر بنیں گے؟ جو دیں گے وہی سامنے آئیں گے نتائج. بھائی جان
وہ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتے، یہ آخری بات ہے، گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے تو بڑا مشکل. تو کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک بچے نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا، زور کا جھٹکا لگا. کہا بیٹے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن تیری بات اچھی لگی، بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے. سنایا کرو اپنے بچوں کو صحابہ کی کہانیاں. ہاں بتایا کرو ابو بکر وہ ہیں، میرے رسول نے فرمایا دنیا میں سب کو صلہ دیا، ابو بکر کو قیامت کے دن اللہ صلہ عطا فرمائے گا. بتایا کرو میرا عمر جن راہوں سے رسول اللہ فرماتے گزر جائے شیطان رستہ بدل جائے. بتایا کرو اپنے بچوں کو رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر کرو وہاں میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو. کہانیاں سناؤ صحابہ کی، ورنہ یہ گلی گلی فتنے آپ بھی دیکھتے ہو، کتنی لمبی لمبی زبانیں آپ بھی دیکھتے ہو. صحابہ پہ جس طرح بولتے ہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، یہ مفاد پرست ہے. یہ باتیں ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہو. تو اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کی انگلی تھام کے اپنے ساتھ مسجد میں لایا کرو، انہیں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، خود نمازی بنو گے. بھائی جان نیک بننے کا سب سے آسان نسخہ پتہ کیا ہے؟ آپ خود نیک بن جاؤ. بچے جو آپ کہتے ہو وہ نہیں سنتے، جو آپ کرتے ہو بچے وہ کریں گے. آپ نماز پڑھنا شروع کرو، آپ اچھے اور میٹھے بول بولنے شروع کرو، آپ کی نسلوں میں آپ دیکھیں گے کہ حیا بھی آئے گی اور عمل کے راہیں بھی نصیب ہوں گی. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا مجھے آپ کو عمل کے جذبے عطا